اللہ جل جلالہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور جس طرح سے چاہتا ہے اس کائنات میں تصرف کرتا ہے۔ موسموں کی تبدیلی یہ اللہ کے تصرف اور اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ دنوں کا مختصر ہو جانا اور راتوں کا لمبا ہو جانا یہ اللہ کے تصرف اور قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح سے دنوں کا لمبا ہو جانا اور راتوں کا مختصر ہو جانا یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، دن رات کو وہی پلٹتا رہتا ہے، دن سے رات لاتا ہے، رات سے دن لے آتا ہے، رات کو لمبا کر دیتا ہے، دن کو مختصر کر دیتا ہے، پھر دن کو لمبا کر دیتا ہے، رات کو مختصر کر دیتا ہے۔ یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اس طرح سے کبھی کسی موسم میں، گرمیوں کے موسم میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں مختصر ہو جاتی ہیں۔ سردیوں کے موسم میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن مختصر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر آدمی دن سے بھی فائدہ حاصل کر سکے، رات سے بھی فائدہ حاصل کر سکے۔ اللہ قادر مطلق تھا کہ دن کا ایک وقت متعین کر دیتا اور رات کا بھی ایک وقت متعین کر دیتا، پورے سال اسی طرح سے دن بھی ہوتا، رات بھی ہوتی، کچھ اس میں کمی بیشی نہ ہوتی، 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات، اللہ قادر مطلق تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام اس طرح سے بنایا ہے کہ کبھی دن بڑے اور راتیں چھوٹی، اور کبھی راتیں بڑی اور دن چھوٹے۔ یہ اس لیے تاکہ ہر آدمی ہر زمانے سے، ہر موسم سے اور ہر موسم کی راتوں سے اور ہر موسم کے دنوں سے انسان مستفید ہو سکے، فائدہ اٹھا سکے، ایک ہی حالت میں نہیں رکھا، کہیں اکتاہٹ نہ پیدا ہو جائے، انسان کا مزاج تھک نہ جائے۔ بہت سارے لوگ گرمیوں کے موسم سے پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے سردی اچھی ہوتی ہے، بہت سارے سردیوں کے موسم سے پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے گرمی کا موسم بہتر رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسموں کو بدلا ہے۔ اللہ ان موسموں کی تبدیلی سے اپنی قدرت اور اپنا تصرف کائنات کے اندر دکھانا چاہتا ہے۔ اس دین میں موقع موقع کے اعمال بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ سردیوں کا جب موسم آتا ہے، سردیوں کے موسم کے کچھ خاص اعمال ہیں۔ آج کی نشست میں سردیوں کے موسم کے خاص اعمال آپ سے عرض کرنے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ، اس موسم میں آپ کی سیرت کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سردی کے موسم میں ہمیں کیا عمل ملتا ہے۔ اور ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم ان اعمال کو اختیار کریں اور پھر اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہوں اور اجر پائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اولا ادلکم، کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتا دوں، اعلی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، میں ایسا عمل آپ کو نہ بتاؤں کہ جس عمل کے ذریعے سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ضرور ارشاد فرمائیے، ہم اس عمل کو اپنائیں گے، ہم اس عمل کو اختیار کریں گے، آپ ضرور ارشاد فرمائیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 اعمال ذکر فرمائے۔ وہ 3 اعمال کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا عمل اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب جی نہ چاہتا ہو، سردی ہو، ٹھنڈ ہو، اس وقت وضو کرنا اور اچھی طرح سے مکمل وضو کرنا، یہ تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ کا مطلب کیا ہے؟ مکمل طور پر وضو کرنا، نہ اس میں کمی ہو نہ اس میں زیادتی ہو۔ وضو میں کمی کیا ہے کہ اعضاء صحیح طرح سے نہ دھل پائیں، یہ وضو میں کمی ہے۔ اتنا جلدی وضو کیا کہ سنتیں ادا نہیں ہوئیں، یہ وضو میں کمی ہے۔ اس قدر جلدی کی کہ ایڑیوں کا کوئی حصہ خشک رہ گیا، یہ وضو میں کمی ہے۔ اور فرمایا ویل للاعقاب من النار، ایک مرتبہ ایک غزوے سے، سفر سے آپ کی واپسی ہو رہی تھی، کچھ لوگوں نے آگے جو ہے وہ وضو کر لیا، آپ علیہ السلام سے پہلے ایک پانی پر پہنچ گئے، اور عصر کا وقت قلیل تھوڑا رہ گیا تھا،
غروب آفتاب ہونے والا تھا تو ذرا جلدی جلدی لوگوں نے وضو کر دیا، ایڑیاں کچھ کی خشک رہ گئیں اور خشک ایڑی دور سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ تلوح اعقابہم، ان کی ایڑیاں خشک ہونے کی وجہ سے چمک رہی تھی، نظر آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویل للاعقاب من النار، تباہی ہے ایسی ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ گئی ہیں، ان کی تباہی ہے، یہ جہنم میں جائیں گی۔ تو یہ اسباغ الوضو ہے، وضو کا مکمل کرنا۔ صبح کے وقت جی نہیں چاہتا، اس وقت اٹھ کر وضو کرنا اور اچھا وضو کر کے مسجد کو آنا۔ رات سونے سے پہلے سنت سیرت طیبہ یہ ہے کہ آپ بوضو ہو کر سوئیں۔ اس وقت وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، یہی وقت ہے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کا، یہی وقت کہ جی نہ چاہ رہا ہو، آپ دل میں یہ بات لائیں اس وقت جی تو نہیں چاہ رہا، سردی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ ہے کہ جب جی نہ چاہتا ہو اس وقت وضو کو اچھی طرح سے مکمل کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اے اللہ میں اس وقت وضو کر رہا، اے اللہ اس وضو کے بدلے میں میرے گناہوں کو معاف فرما، ایسا اہتمام فرمائے۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف جو اٹھنے والے آپ کے قدم ہیں یہ گناہوں کا کفارہ ہیں، یہ آپ کے گناہ معاف ہونے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور نمبر 3 آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ جو آپ بیٹھ جاتے ہو، ابھی نماز کا وقت باقی ہے اور انتظار میں جو آپ بیٹھے ہیں یہ وقت بھی نماز میں شامل ہے، اور اس وقت آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ کے درجے بلند ہو رہے۔ تو یہ 3 اعمال بتلائے کس چیز کے لیے؟ 3 اعمال جو آپ کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے۔ نمبر 1 اسباغ الوضو علی المکارہ، جب جی نہ چاہتا ہو اس وقت وضو کرنا، سردی اور شدید ٹھنڈ ہو اس موقع پر اچھی طرح سے وضو کرنا۔ نمبر 2 مساجد کی طرف اٹھنے والے قدم، اور نمبر 3 ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ 3 اعمال کیا ہیں؟ یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے۔ تو ایک عمل تو یہ آیا سردی کا کہ آدمی سردی میں وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا عمل حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی کسی حاجت مند کو کپڑا میسر کرے گا اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت کا جوڑا عطا کرے گا۔ تو سردیوں میں کتنے لوگ حاجت مند ہیں کپڑوں کے؟ جس طرح سے ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے گرم جوڑے خریدتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے انتظام کرتے ہیں، ایک آدمی اگر اپنے گھر میں 3 جوڑے خرید کر لاتا ہے تو 1 جوڑا اضافی لے لے، 6 خرید کر لاتا ہے تو 1 جوڑا اضافی لے لے، کسی حاجت مند کو دے دے۔ یقیناً طے شدہ بات ہے کہ یہ جو 4 یا 6 کے بعد 1 اضافی جوڑا خریدتا ہے، اگر صاحب مال ہے تو اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے، ایک غریب آدمی ہے ٹھیک ہے قدر مشقت آئے گی لیکن اس پر ملنے والا جو اجر ہے وہ بے انتہا ہے۔ اس کے بدلے میں جنت میں آپ کو جوڑا فراہم کیا جائے گا، جنت میں آپ کو جوڑا پہنایا جائے گا، اور اللہ تبارک تعالی اس کی وجہ سے آپ نے کسی کو سردی سے بچانے کے لیے جوڑا فراہم کیا، اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جہنم کی سردی زمہریر سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ زمہریر جہنم میں سخت ترین ٹھنڈا طبقہ ہے۔ جہنم کا ایک طبقہ تو گرم ہے، آگ ہے، اور ایک طبقہ جہنم کا زمہریر ہے جہاں شدید ترین سردی ہوگی، اور اس سردی کی وجہ سے انسان کا گوشت جسم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے گا۔ تو اس لیے موسم سرما میں اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ آپ کے گرد و نواح میں جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، اعزہ میں، اقربا میں، رشتہ داروں میں، ایسوں کو تلاش کریں اور ان تک بھی آپ گرم کپڑے پہنچانے کی اس ضرورت کو پورا کریں۔ اسی طرح سے گرم بستر کا انتظام کسی کا کر لیا، لحاف کا انتظام کر لیا، کسی کے لیے چادر کا انتظام کر لیا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ٹھیک ہے آج کل فتنے فساد کا زمانہ ہے، شاید
آپ باہر گھر سے باہر یہ لٹکائیں گے کسی درخت کے ساتھ تو ممکن ہے حاجت مند اور ضرورت مند کے علاوہ کسی اور کو بھی چلا جائے، تو بھائی آپ حاجت مندوں کو تلاش کریں، آپ تلاش کر کے ان کو فراہم کریں، کپڑا فراہم کریں، بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ دوسرا عمل ہے، اس سردی کے موسم کا دوسرا عمل ہے کپڑوں کا فراہم کرنا۔ اس کا انتظام و اہتمام ہر آدمی اپنے تائیں کرے۔ اور پھر ایک اور بات بتاؤں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو خوبصورت دین لے کر آئے، اس دین میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے نیا کپڑا ہی فراہم کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر جب آپ نیا کپڑا خریدیں تو نیا آپ نے خود پہنا ہے، آپ کا جو پرانا ہے وہ آپ صدقہ کر دیں، وہ پرانا دوسرے کے لیے تو نیا ہے، وہ خوشی خوشی کے ساتھ اسے پہن لے گا۔ تو پرانے کپڑے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پرانے کپڑے کو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن پرانے کپڑے سے میری مراد وہ کپڑا ہے جو استعمال کے قابل ہے۔ ایک پرانا وہ ہے کہ آپ نے پہننا چھوڑ دیا، 2 سال چھوڑا رکھا، 3 سال آپ نے اسے پہنا ہی نہیں، ہاتھ ہی نہیں لگایا، وہ پڑے بوسیدہ ہو گیا، پھٹ گیا، بیکار ہو گیا، ناکارہ ہو گیا، اب گھر کی صفائی کی ہے، جی بھائی یہ صدقہ کر لو، ایسا صدقہ نہیں ہو رہا۔ طیبات اور پاکیزہ اور صاف ستھرا مال صدقے میں دیا کرو۔ وَلَا تَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، فرمایا ایسا گھٹیا اور ردی مال کسی کو مت دیا کرو کہ وہ گھٹیا اور ردی مال جب تم کسی کو دو تو اس کو لینے میں ناگواری ہو۔ اس طرح کا مال اگر تمہیں کوئی دے گا تو تم کیسے لوگے؟ ناگواری ہوگی آپ کو۔ ہاں چشم پوشی کرتے ہوئے آپ ہاتھ تو لے لوگے، ممکن ہے باہر جا کے اسے آپ پھینک دے اس لیے کہ ناکارہ ہے۔ اس قسم کا مال آپ مت دیا کرو۔ اور یاد رکھیے گا جو مال، جیسا مال جس نیت کے ساتھ ہم نے دیا، آخرت میں ہم اسے وصول کریں گے، یہ آخرت پہ ہمیں ملے گا۔ تو پھر تو اچھا اور طیب اور پاکیزہ مال ہونا چاہیے اور نیک نیتی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ 2 عمل ہو گئے۔ تیسرا عمل بڑا اہم عمل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا سردی کے موسم کا۔ آپ نے فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن، سردیوں کا موسم جو ہے، یہ سردیوں کا موسم یہ تو مسلمان کے لیے موسم بہار ہے۔ سردیوں کا موسم مسلمان کے لیے کیا ہے؟ مومن کے لیے کیا ہے؟ یہ موسم میں بہار ہے۔ موسم بہار میں کیا ہوتا ہے؟ موسم بہار میں ہر طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور پھول اور پھل اور پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور سبزے ہوتے ہیں اور خوشبوئیں ہوتی ہیں، اور اس موسم سے ہر آدمی لطف اندوز ہوتا ہے، فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جس طرح سے ایک آدمی موسم بہار سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح سے مومن سردی کے موسم سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، نیکیاں کماتا ہے۔ کیا نیکیاں کماتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردیوں کا جب موسم ہے تو اس میں کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قصر نہارہ فصام، دن مختصر ہو جاتے ہیں تو یہ مومن آدمی روزہ شوق سے رکھ لیتا ہے، آسانی سے رکھ لیتا ہے۔ تو دن چھوٹے ہو گئے، آسانی سے یہ روزہ رکھ لے گا۔ وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ، اور رات لمبی ہو جاتی ہے، یہ قیام کر لیتا ہے، رات کو تہجد پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ 2 اعمال یہاں بتلائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو سردیوں کے موسم میں، اس موسم میں عام طور پر جب دن مختصر ہو جاتا ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے، تو اس مختصر دن میں روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ چھوٹے دن میں روزہ رکھنا، نمبر 1 پیاس کی تکلیف کم سے کم ہوگی، نمبر 2 دن مختصر، بھوک کی تکلیف کم سے کم ہوگی۔ اور روزے میں بھوک اور پیاس یہ 2 بڑی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں انسان کو۔ اچھا مزے کی بات، اللہ کا اجر کہ گرمی کا روزہ ہے اور یہ سردی کا روزہ ہے۔ اس سردی کے روزے میں اجر کوئی کم نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ ایسا ہے کہ 16 گھنٹے ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، اور ایک وقت آیا ہے کہ وہ 12 گھنٹے روزہ رکھتا ہے، 10 گھنٹے روزہ رکھتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 11 گھنٹے 13 گھنٹے روزہ رکھنے کی وجہ سے ثواب کم ہو جائے گا، نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، ثواب کم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے درخواست ہے کہ اس موسم میں روزے کا اہتمام فرمائیں۔ جن جن لوگوں کے قضا روزے ہیں، قضا روزے تو رمضان کے آنے سے پہلے پورے کر لینے چاہیے۔
سفر کی وجہ سے روزے قضا ہو گئے ہیں، بیماری کی وجہ سے روزے قضا ہو گئے ہیں، گھروں کے اندر خواتین کو آپ ترغیب دیں ایام مخصوصہ کی وجہ سے ان کے روزے اگر قضا ہو گئے ہیں تو سردیوں کے ایام میں وہ روزوں کی قضا کر لیں، اگلے رمضان کے آنے تک ان روزوں کو نہ چھوڑے۔ اسی حال میں اگر انتقال ہو گیا تو جو قضا روزے ذمے میں باقی ہیں ان روزوں کی پوچھ ہوگی، گناہگار ہوں گے۔ اور ویسے بھی ہمارے یہاں نفلی روزوں کا اہتمام بہت قلیل اور بہت تھوڑا ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیے گا کہ فرائض کے حساب کے بعد نوافل کا حساب کیا جاتا ہے، آخرت میں جو فرائض میں کمی ہوگی وہ نوافل سے پوری ہوگی۔ آپ ظہر کی نماز ادا فرماتے ہیں، اچھے خاصے آپ نوافل بھی ادا کر لیتے ہیں، 2 نفل آپ پڑھ لیتے ہیں، 4 پڑھ لیتے ہیں۔ عصر کی نماز آپ ادا فرماتے ہیں، پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ ادا کر لیتے ہیں، 2 نفل آپ ادا کر لیتے ہیں۔ مغرب میں آپ نفل ادا فرماتے ہیں، عشاء میں آپ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر قیامت کے دن نمازوں میں کمی آ گئی تو ان نوافل سے یہ کمی پوری کی جائے گی، اور اگر روزوں میں کمی آ گئی تو پھر کہاں سے پوری ہوگی؟ روزے تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ کمی 2 طرح کی کمی ہوتی ہے، ایک مقدار اور تعداد کی کمی، اور ایک کمی ہے خشوع اور خضوع اور عمل کی کمی۔ اس روزے سے جتنا خشوع اور خضوع اور اللہ پاک سے تعلق اور تقوی مقصود تھا، اگر وہ اس فرض روزے سے حاصل نہیں ہوا تو اگر نفلی روزہ ہوا تو نفلی روزے سے وہ تقوی اور وہ خشوع اور خضوع لے کر اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اگر ایک فرضی روزہ کسی کا رہ گیا اور اسے محسوس اسے پتہ بھی نہیں چلا وہ فرضی روزہ ٹوٹ گیا اور یہ سمجھتا رہا کہ میرا روزہ ہو گیا ہے، اور یہ جو روزہ کم پڑ گیا ہے، یہ کمی کہاں سے ہوگی؟ یہ نفلی روزے سے پوری کی جائے گی۔ اور نفلی روزہ اگر عمل میں نہیں ہے تو پھر کیسے پوری کی جائے گی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں روزوں کا اہتمام اور معمول یہ تھا، آپ علیہ السلام پیر اور جمعرات 2 دنوں کا روزہ فرماتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ان 2 ایام کے اندر اللہ کے پاس انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ پیر والے دن جب میرے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوں تو ان اعمال میں روزہ بھی جائے، اور جمعرات کو جب اعمال پیش ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال میں روزہ بھی اللہ کے پاس جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ ہر قمری تاریخ کو، چاند کی تاریخ کو آپ علیہ السلام 13ویں 14ویں 15ویں کو آپ روزہ رکھتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا، ایام 20 کے روزے آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا، ایام 20۔ تو اگر آپ یوں شمار کریں کہ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ اگر آپ شمار کرتے ہیں تو ایک مہینے میں کم از کم 4 ہفتے تو آتے ہی ہیں، تو ہر ہفتے کے 2 روزے، 4 روزے، 6 روزے، 8 روزے، تو گویا کہ 8 روزے تو یہ ہو گئے۔ پھر ایام 20 کے روزے اگر ایام 20 وہ پیر اور جمعرات کو نہ آئے باقی ایام میں آ گئے تو پھر کیا مطلب ہوا؟ 3 روزے وہ رکھتے تھے تو یہ 11 ہو گئے۔ اور پھر بھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے، پوچھتے کچھ کھانے کے لیے کوئی سامان ہے، جواب آتا جی ہے، تو آپ تناول فرما لیتے، اگر جواب ملتا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے تو آپ فرماتے ٹھیک ہے میرا روزہ ہے۔ جس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا آدھا حصہ روزے سے گزر گیا، اس کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، اس کی سیرت میں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ کیا ان کے لیے کوئی کمی تھی؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ آپ چاہتے ہو تو مکہ کو سونے کے پہاڑ بنا دیتا ہوں آپ کے لیے؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو وافر نہیں کھانے پینے کو دے سکتا تھا؟ ایسے ایام بھی آئے کہ گھر میں آپ تشریف لائے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے تو آپ نے فرمایا میرا روزہ ہے، چلو آج روزہ رکھ لیتے ہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ زندگی میں ایک مرتبہ تو آدمی معمول بنائے کہ بھئی پیر کو روزہ رکھ لوں، زندگی میں ایک مرتبہ تو آدمی کہے میں جمعرات کو روزہ رکھ لوں۔ اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ 3 دن کے روزے، ہر مہینے کے 3 دن کے اگر کوئی آدمی روزے رکھ لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے ساری زندگی روزے رکھے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوبصورت دین لے کر آئے۔ کیوں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے
ایک کے بدلے میں اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے اس امت کے ساتھ. ایک روزہ رکھے گا تو 10 روزوں کا، 2 روزے رکھے گا تو 20 روزوں کا ثواب، اور 3 رکھے گا تو 30 کا. گویا کہ مہینہ پورا ہو گیا. ہر مہینے کے کم از کم ادنا درجہ یہ ہے کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کا اہتمام فرمائیں بھائی. اور پھر درخواست ہے کہ سردیوں کا خاص تحفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بتلایا، یہ مومن کے لیے تو خاص تحفہ ہے سردیوں کے موسم میں روزہ رکھنا. آپ فرمائیں گے رمضان کا مہینہ تو بھی بڑا دور ہے اور روزے کی بات کر رہا ہے. اس لیے کہ جو لوگ بیچ میں آئے ہیں، آدھے میں آئے ہیں، شروع سے بات نہیں سنی تو یہ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، موضوع کیا چل رہا ہے. روزے کا موضوع چل رہا ہے بھائی. روزہ کوئی اس کا تعلق رمضان کے ساتھ تو ہے، وہ تو فرضی روزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا سال روزے کا اہتمام فرماتے تھے. میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ نوافل روزے ہمارے پاس جمع ہونے چاہیے کہ اگر قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا تو ہم کہاں سے دیں گے. اگر فرض روزوں میں کمی ہو گئی تو نوافل سے پوری کی جائے گی، نفلی روزے ہوں گے تو پوری ہوگی. تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ تحفہ مومن کو بتلایا کہ یہ سردیوں کے موسم میں آسانی سے روزہ رکھ لے گا. اور سردیوں کے موسم کا دوسرا تحفہ جو بتایا وہ ہے رات کا قیام. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے رات پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس گزاری. اور رات گزارنے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھوں رسول اللہ کی رات کیسی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی رات کا کیا عمل ہے. تو فرمایا رات کو میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کے لیے لیٹ گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد آپ نے مسواک استعمال فرمائی، اور پھر آپ نے وضو فرمایا، اور پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. میرے عزیز دوستو، زندگی میں ایک مرتبہ تو رات کو اٹھ کر ان آیات کو پڑھ لیں. زندگی میں ایک مرتبہ بھی ہم نے وہ عمل نہیں کیا جو رسول اللہ ہمیشہ کرتے تھے. کیا اتباع ہے پھر، کیا پیروی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں آپ یہ فرمائیں گے، ذہن میں سوال آئے گا، ارے مول صاحب فرض تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ نہیں فرما رہے کہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے حبیب، میں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا، اس لیے میری زندگی کا یہ معمول ہے. وہاں تو یہ شوق تھا. تو زندگی میں ایک مرتبہ تو ایسا کر لیں کہ ہم رات کو اٹھیں، مسواک استعمال کر لیں، اس سے فارغ ہونے کے بعد سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت کر لیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس کے بعد فرمایا کہ 2 رکعتیں آپ نے نوافل ادا فرمائے، 2 رکعتیں نوافل آپ نے ادا فرمائے، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فنام، پھر آپ آرام کے لیے لیٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، اور پھر دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور صرف وضو نہیں، مسواک پھر سے استعمال فرمائی. پھر آپ نے 2 رکعتیں نفل ادا فرمائے، اور پھر آپ نفل پڑھنے کے بعد سو گئے، آرام کے لیے لیٹ گئے. اس طرح سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس کی آواز میں سن رہا تھا، اور میں محسوس کر گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام کے لیے لیٹ گئے. آپ کو نیند آ چکی. پھر آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، پھر آپ نے وضو فرمایا، پھر مسواک استعمال کی ساتھ، اور پھر آپ علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی. اس کے بعد آپ نے 3 وتر ادا فرمائے. پھر صبح صادق ہو گئی، اور پھر آپ نے فجر کی 2 سنتیں ادا کی. ایک عمل تو اس طرح سے نقل کیا ہے کہ بیچ میں 2 کے بعد آپ سوتے رہے. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ آپ علیہ السلام کا عمل نقل کیا. اور یہ بھی عمل ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھتے تھے اور ایک ساتھ ہی نوافل ادا فرما لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ نوافل ادا فرمائے، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھو کتنا لمبا قیام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا لمبا رکوع تھا، کتنا لمبا قیام تھا، کتنا لمبا سجدہ تھا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس قدر لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ خیال ہونے لگتا شاید آپ کی روح پرواز کرتی.
اور میں دیکھا ٹٹولا، سردی اندھیرا تھا تو ٹٹولا تو میرا ہاتھ آپ کے قدموں پر پڑا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور یہ پڑھ رہے تھے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا گیا اتنا لمبا قیام تورمت قدماہ کہ آپ کے پیر مبارک سوج گئے کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کی وجہ سے، قیام کی وجہ سے آپ کے پیر سوج گئے۔ تصور تو کرو، سوچو تو صحیح، کیا ہمارے ساتھ یہ مرحلہ پیش آیا ہے کبھی زندگی میں کہ اتنا قیام کیا کہ ہم تھک گئے ہوں، اتنی عبادت کی ہو کہ ہم تھک گئے ہوں، باتیں کرتے کرتے تو ہم تھک گئے ہیں، یہ تو ثابت ہے۔ رات کو دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے ہم تھک جاتے ہیں، رات کو فضولیات میں میڈیا پر بیٹھ کر جو ہمارا مشغلہ ہوتا ہے اس میں تو ہم تھک جاتے ہیں، آنکھیں بھی تھک گئی ہیں، دماغ بھی تھک گیا ہے، وہ تھکنا تو ہے۔ کیا نماز میں کبھی ہم نے اپنے آپ کو تھکایا ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت میں ہم نے اپنے آپ کو کبھی رات کو تھکایا ہے؟ کیا اس قدر ہم نے عبادت کی ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھی؟ تو آپ علیہ السلام سے کہا گیا غفر اللہ ذنبک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ جواب سنیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جی سارے گناہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا اللہ کا شکر گزار بندہ پھر نہ بنوں؟ جب یہ نعمتیں حاصل ہو گئی ہیں تو شکر تو ہے، شکر تو کرنا چاہیے۔ یا تو بندہ اللہ سے کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے اس لیے اللہ کے دربار میں آتا ہے، اور یا بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اللہ نے ہر کچھ سب کچھ مجھے دے دیا ہے، اور آخرت کے سارے مناصب اللہ پاک نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے، اور اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کا وعدہ ہو گیا، اب کیا لازم ہے؟ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ یہ آپ نے امت کے لیے سبق چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات کی دعائیں، اور رات کی دعائیں، آپ جب رات اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے، کیا کیا عجیب کلمات ہیں، وہ دعائیہ کلمات آپ احادیث کی کتابوں میں آپ پڑھیں اور آپ انہیں سنیں، آپ کو پتہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا مانگتے تھے، کیا خوب دعائیں مانگتے تھے۔ تو آج ہماری بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی راتوں کا قیام کریں، اور فرمایا کہ یہ سردیوں کی جو راتیں ہیں، ان سردیوں کی راتوں میں مومن کے لیے تو یہ موسم بہار ہے، مومن کے لیے نیکی کمانے کا وقت ہے، طویل رات ہے، اس رات میں سے قیام نصیب ہو جاتا ہے۔ فرمایا رات کا قیام لازمی کیا کرو، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ صالحین نیک لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو پھر رات کا قیام، تہجد کا اہتمام ضرور فرما لیا کریں۔ آخری حصے میں اٹھنا نصیب ہو بہت اچھی بات، نہ نصیب ہو سکے تو سونے سے پہلے آپ رات 10 بجے آپ لیٹنا چاہتے ہیں، 12 بجے آپ سونا چاہتے ہیں، باوضو ہو کر 2 رکعتیں 4 رکعتیں جو میسر ہو سکیں نوافل ادا فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی آپ کی تہجد میں قبول کر لے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ رات کے آخری پہر میں اٹھنا نصیب ہو جائے تو بہت بڑی بات۔ اور آخری بات، ایک بڑی پیاری بات ہے، اللہ کے نبی نے دعا دی ہے، اللہ کے نبی نے دعا دی ہے۔ دیکھو گھر کا ماحول بناؤ جو رات کو اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے فَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اس نے اپنی بیوی کو جگایا تاکہ وہ بھی نماز پڑھ لے۔ فَإِنْ أَبَتْ، اور اگر بیوی اٹھنے سے انکار کرے، تھوڑا سا اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا ڈال دیا تاکہ اس کی نیند دور ہو جائے، وہ اٹھے اور وہ نماز پڑھے۔ اللہ پاک انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اس بیوی پر اللہ رحم فرماتا ہے، اور جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور پھر وہ شوہر کو جگائے قیام کے لیے، اور اگر شوہر نہ اٹھ رہا ہو ہلکا سا چھینٹا اس کے منہ پر ڈالے اور پھر وہ اٹھے اور دونوں نماز پڑھے اور اللہ سے مانگے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ چھینٹا اسی صورت میں ڈالنا ہے جب ماحول سازگار ہو، مانا یہ کہ ذہن بنا ہوا ہو، ذہن بنا ہوا ہو، ترغیب چلائیں گے تو تب بات ہے بھائی، اپنی ذمہ داری پر چھینٹا ڈالنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس چھینٹے کے نتیجے میں پھر جھگڑا ہو جائے اور تم نے کہا کہ مول صاحب نے کہا تھا چھینٹا ڈالو، تو یہ اسی صورت کے اندر ہے کہ جب آپ نے گھر میں ترغیب چلائی ہو
خوب بات کی ہو, اہتمام سے بات کی ہو, گھر والے بھی آمادہ ہوں جی ٹھیک ہے میں بھی اٹھوں گی انشاءاللہ, بچے بھی آمادہ ہوں کہ ہم سب کے سب اٹھیں گے, یہ اپنے گھر کا ماحول بناؤ, اس طرح سے اپنے گھروں کے ماحول کو بدلو. تو 4 باتیں میں نے بتائی ہیں آج کی نشست میں, جو 4 اعمال ہیں سردی کے موسم میں. اسباغ الوضوء علی المکارہ, جب جی نہ چاہتا ہو اس وقت وضو مکمل کرنا بڑا درجہ ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. نمبر 2 حاجت مندوں کو کپڑا پہنانا. نمبر 3 سردیوں کے دنوں کے روزوں کا اہتمام کرنا. اور نمبر 4 سردیوں کی راتوں کے قیام کا اہتمام کرنا. اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان.